چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ، جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سعیدہ پہنچ جاتی ہے اپنے گھر بھیا بھابھی سے کہنے کے لیے کہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میرا جو شوہر ہے اس کا پتی والے نکل چکا ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے بزنس کھڑا کر سکیں، تو آپ لوگ ابھی کچھ مدد کر دیجئے، پھر جیسے ہی ہمارے پاس 4-6 مہینے میں پیسے آ جائیں گے آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں یہ میں قرض کے طور پہ لے رہی ہوں، کوئی اپنا حق نہیں لے رہی ہوں۔ اس بات پر اس کی بھابیاں لوگ بھی کہتی ہیں ہاں تو کوئی حق ہے بھی نہیں، جتنا حق تھا وہ سارے ادا کر چکے تمہارے بھیا لوگ۔ اس کے بھیا اور بھابھی دونوں مل کر کے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، ہم لوگ اور پیسے دے ہی نہیں پائیں گے۔ یہ بات سن کر کے سعیدہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اور ٹھیک اسی وقت پریزاد آتا ہے، ان کی بھابیاں کہنے لگتی ہے کہ اپنے پریزاد بھائی سے ہی مانگ لو، کیا سارے پیسے اپنے دونوں بھائی سے ہی مانگو گے؟ اس میں سعیدہ کہتی ہے کہ یہ بیچارہ کہاں سے لائے گا، مشکل سے 4-6 ہزار روپے کماتا ہے ٹیوشن پڑھا کر کے، جو لاتا ہے وہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہے، تو یہ کہاں سے دے گا پیسے؟ اور پھر سعیدہ اٹھ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں رہتی ہے کیونکہ اسے کوئی مدد نہیں کرتا، نہ اس کے اپنی مدد کیے ہیں ابھی۔ دوسری طرف پریزاد ہمیشہ ایک دکان کی طرف دیکھ کر کے گزرتا ہے۔ اس دکان میں ایک پیانو رکھا ہوا ہوتا ہے، جہاں دکاندار پوچھتا ہے کہ بیٹا ہر بار تم یہاں سے جاتے ہو گزرتے ہو تو کچھ دیکھتے ہوئے جاتے ہو، کیا چاہیے آخر تمہیں؟ پریزاد بتاتا ہے کہ میں اس پیانو کو دیکھتا ہوں، مجھے پیانو چاہیے۔ دکاندار اسے ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے کہ 20% ڈسکاؤنٹ دوں گا، تم اسے 20,000 روپے میں لے جاؤ۔ پریزاد کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ابھی نہیں ہیں، لیکن جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کے پاس سے ضرور خریدوں گا۔ اس بات پر دکاندار والا کہتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تب تک یہ پیانو یہاں رہے گا یا نہیں، ہاں لیکن تم ایک دن بڑے آدمی ضرور بنو گے، اس وقت تم خود اپنے پسند کے پیانو ضرور خرید لو گے۔ اور پھر پریزاد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پریزاد پہنچتا ہے ناساز کے یہاں، جہاں ناساز کہتا ہے کہ کیا تم سوچے، کیا تم شادی کرو گے؟ اس بات پر پریزاد کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا جیسے میں اپنے فائدے کے لیے پبلک کا استعمال کر رہا ہوں۔ اس بات ناساز کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، تم زیادہ نہ سوچو، بلکہ ناساز یہ کہتا ہے کہ تم گھر جمائی بن جاؤ، اس سے یہ ہوگا ببلی جو ہے اپنے گھر پہ ہی رہے گی، ببلی کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اسے پسند بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی اور کے یہاں جائے شادی کرے۔ تم جیسے گھر جمائی بنو گے وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی اور تم اس کو سمجھو گے، تمہیں اس کے پہناوے پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہو، اس سے تمہارا رشتہ بھی اچھا ہو، اور جو رقم ملیں گے تم اسے اپنے بہنوئی کے لیے استعمال کر لینا۔ اس بات تو پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے بات کر لیں، اور پھر ناساز بات کر لیتا ہے ببلی کی ماں اور ابو سے کہ آپ لوگ تو پریزاد کو جانتے ہی، آپ اس کو نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیں، وہ بس سلیقہ مند لڑکا ہے، سمجھدار ہے، وہ آپ کی بیٹی کو سمجھے گا اور وہ آپ کا گھر جمائی بن جائے گا۔ اس بات پہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن میری جو بیٹی ببلی وہ کچھ صحیح تو نہیں، تو نے بہت بڑی بات کہہ دی، اور اگر اسے کوئی رشتے سے دقت تو ہماری طرف سے ہاں ہے، جیسے اس کے امتحان ختم ہو اس سے کہنا کہ نکاح کر، یعنی کہ اس کے ماں باپ مان جاتے، ناساز بھی خوش ہو جاتا، اور پھر ناساز یہ بات بتا دیتا ہے پریزاد بھی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو ایگزام کے بعد نکاح ہی کر لو۔ جب ببلی کی ماں باپ ببلی کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تمہارا رشتہ طے کر دیا گیا ہے پریزاد کے ساتھ، تو دکھتی تو ہے کہ وہ خوش، اور وہ پریزاد کو یہ کہتی ہوئی کہ مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہارے رشتے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم بلکہ بہت اچھے انسان، بہت ہی محبت کے ساتھ بات بھی کرتی ہے وہ پریزاد، مانو وہ بہت زیادہ خوش ہو اس رشتے، لیکن اس دل میں اندر ہی اندر کچھ اور چل رہا ہوتا۔ اور پھر جیسے ہی پریزاد کا امتحان ختم ہوتا وہ جیسے پھر گھر پہنچتا ہے ناساز کے دیکھتا ہے ببلی گھر سے بھاگ چکی، یہ سنتے ہی سمجھو پریزاد پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلی محبت ناہید کسی اور کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی، اب دوسرا جسے شادی کرنے والا تھا اس کی محبت میں اب پڑھ ہی رہا تھا کہ وہ بھی بھاگ گئی، مانو سب کچھ اسی کی زندگی میں لکھا ہو، ساری پریشانیاں اسی کی زندگی میں ہو، پہلی محبت تو شادی کے لیے چلی گئی، دوسری محبت بھاگ ہی گئی۔ پریزاد کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ناساز بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہر جگہ ڈھونڈتا ہے ببلی کو، بس اسٹینڈ، محلے، ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ ڈھونڈتا ہے لیکن ببلی کہیں نہیں ملتی۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ببلی تو رات کو ہی بھاگ چکی ہوتی ہے ٹرین سے جو کراچی جاتی ہے، جہاں اس کی ایک دوست رہتی ہے، اور پھر اس بات سے اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کرے تو کرے کیا، اور پھر شرمندگی کے مارے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، اور وہ لوگ پلان بنا لیتے ہیں کہ اب ہم دونوں اس گھر میں نہیں رہیں گے، ہم دونوں کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ ببلی کے ماں باپ گھر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، سب کچھ گھر اور بیچ کر کے اس جگہ کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں، اور ناساز بھی جو وہاں پر رینٹ کے طور پہ رہتا تھا اب اس کے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کا ایگزام بھی ختم ہو چکا ہے،
اور پریزاد کے پاس ایسا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پر رکھ لے، اس لیے ناساز بھی چلا جاتا ہے اپنے واپس شہر جہاں اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ زندگی میں پھر ملیں گے دوبارہ ضرور۔ اور پریزاد کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم بہت بڑے آدمی بنو گے، اپنے الفاظ سارے رقیبوں کو جلا کر راکھ کر دو، کیونکہ تمہارے الفاظ میں دم ہے، تم جیسے الفاظ جس طرح سے لکھتے ہو مانو قیامت ڈھا دیتے۔ اور دیکھو نا، شہر کے سب سے بڑی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ بھی ہو گیا، وہ بھی فری آف کاسٹ، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس لگے رہو ایسے ہی، ایک دن تم اس سارے شہر والوں کو اپنے الفاظوں میں گرفتار کر لو۔ میری یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ بات پر پریزاد کہتا ہے کہ ضرور، کوشش میں ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ پریزاد پہنچ جاتا ہے اپنی یونیورسٹی جہاں اس کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، اور وہاں جاتے کے ساتھ ہی وہ کسی لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مہاپارا، وہ کافی خوبصورت ہوتی ہے دکھنے میں بھی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں۔ کیا پریزاد اپنے دوست ناساز سے دوبارہ مل پائے گا؟ کیا سعیدہ اپنے شوہر کے لیے پیسے اکٹھا کر پائے گی؟ آخر کہاں سے لائے گی اتنا سارا پیسہ جو سعیدہ اپنے شوہر کو دے کر کے بڑا بزنس کھڑا کر سکے؟ کہ اب تو وہ پوری طرح سے بے روزگار ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بات سے سعیدہ اور اس کا شوہر دونوں پریشان ہیں، بلکہ اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، آخر میرا بیٹا کرے گا تو کرے گا کیا؟ اور ادھر پریزاد بھی بہت روتا ہے کیونکہ اس کا دوست ناساز بھی وہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔